بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوپٹے کا۔ ایک بار کی واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار لگایا ہوا تھا۔ وہاں موجود 350 صحابہ تھے۔ اتنے میں ہی وہاں پر ایک شخص آیا جو کہ قبیلہ بنو سلیم سے آیا ہوا تھا۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، سرکار دو عالم، میرے پورے قبیلے میں صرف ایک میں ہی ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم فرمانے لگے، اے شخص، بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا، جیسی آپ کو میری حالت دکھ رہی ہے ویسے ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی مدد کیجیے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 لوگ موجود تھے۔ ہمارے نبی کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یہاں کوئی موجود ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں انہیں دیتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم فرمانے لگے، یہاں کوئی ہے جو میرے ان غلام کو کپڑا دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو کپڑا میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بھوک بہت زیادہ لگی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی فرمانے لگے، یہاں کوئی ہے جو اسے کھانا کھلا دے؟ جو اسے کھانا کھلائے گا ان کی جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ نہایت ہی سستا سودا تھا۔ یہ سن کر تمام صحابیوں کے سر جھک گئے اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ دوسری بار فرمایا، یہاں کوئی ہے جو اسے 2 روٹی دے سکے؟ اس بار بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر تیسری بار فرمایا تو ان لوگوں میں سے حضرت سلمان فارسی کھڑا ہوا اور فرمانے لگا، یا رسول اللہ، یہ تمام صحابی آپ کے لیے اپنی جان نثار کرتے ہیں، اگر آپ کہیں تو یہ لوگ اپنا سر کٹا دیں۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر 2 روٹی نہ دے سکے؟ اے میرے پیارے نبی، یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے گھر میں کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے اور کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو وہ اس شخص کو کھلا سکے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، اے سلمان فارسی، تو کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا لوٹ جائے گا؟ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پیارے نبی فرمانے لگے، لیکن تم اسے روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر سلمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اسے میں روٹی کھلا کر ہی لاؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلمان فارسی اس شخص کو اس دروازے کے پاس لے گئے جہاں سے کوئی بھی آج تک بھوکا نہیں گیا تھا۔ جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ آتا ہے، وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ دروازہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ حضرت سلمان فارسی اس شخص کو اپنے ساتھ لیے دروازے پر پہنچتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟
حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، اے بیٹی میں ہوں سلمان فارسی۔ سلمان فارسی تھوڑی دور ہو کر حضرت بی بی فاطمہ کے بات سنتے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، اے چچا آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرے دونوں شہزادوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے۔ میرے گھر میں کھانے کے کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ یہ بات سن کر حضرت سلمان فارسی کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اے بیٹی میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر بڑی حسرت سے لایا ہوں، میں اسے بھوکا لے جاؤں گا تو پیارے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ چچا تھوڑا ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ اندر جاتی ہے اور اپنا دوپٹہ لے کر حضرت سلمان فارسی کو دے دیتی ہے اور فرماتی ہے، اے چچا جان اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سمون یہودی بیٹھا ہے اسے بیچ دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو کھانا کھلا دینا۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اے سمون آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دیا ہے، جو کے بدلے آٹا دیا ہے، لیکن آج میں ایسی برکت والی چادر لایا ہوں، آج میں نبی کی پیاری بیٹی کا چادر لایا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو اور اناج دے دو جس سے ان کے گھر میں آنے والے کا پیٹ بھر جائے۔ سمون یہودی نے جیسے ہی یہ چادر کا نام سنا اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے وقت سمون نے پوچھا، اے سلمان مجھے یہ تو بتا دو تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے، ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اسی لیے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سر کی چادر دی ہے، اس کو بیچ کے مہمان کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا ہے۔ یہ بات سن کر یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا، اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے سے لگائی اور کہنے لگا، اے سلمان تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور چادر بھی لے جاؤ۔ یہ چادر لے جا کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلمان فارسی اناج لے کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے کی طرف آ رہے تھے کہ وہ پیچھے دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے یہودی بھی آ رہے ہیں۔ حضرت سلمان پوچھتے ہیں کہ اے سمون میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارے کام تو ختم ہو گیا۔ یہ سن کر یہودی کہتا ہے کہ اے سلمان اناج فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دامن میں ڈال دو اور مجھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، یعنی کہ ان کے والدہ خدیجہ کے پاس جو بھی زیورات تھے وہ بی بی فاطمہ کے لیے رکھے ہوئے تھے اور رخصتی کے وقت ان کو دیے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام زیورات اللہ کے راہ میں دے دیا، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ سادگی میں رہتی تھی اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا ان کے دروازے سے کوئی بھوکا نہیں لوٹتا تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر کی تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اور اپنے بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھی اور سارا دن چکی پیسا کرتی۔ جیسے ہی رات ہوتی اللہ کی بارگاہ میں مصلی پر کھڑی ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو ایسا
وقت بھی آ جاتا تھا کہ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک سجدہ کرنے پر صبح فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ان کی بیٹی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت ہے تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور اگر آپ مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔